بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آسان نحو حصہ اول کا 15واں سبق پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ، جو پچھلے سبق میں ہم جس کا ذکر کر رہے تھے وہ آخرکار آ ہی گیا، افعال ناقصہ۔ تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، افعال ناقصہ کیا ہے۔ یہ 13 ہیں۔ یہ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ما والا کا کام تھا کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ اسم کو اسم بناتے ہیں، خبر کو خبر، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کریں گے جو اوپر ما والا کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی لیسا کے مشابہ تھے اور لیسا انہی 13 میں سے ہے، اور وہ یہ ہیں: کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بریحا، ما داما، منفکا، لیسا، ما فتیہ اور ما زالا۔ جیسے کان اللہ علیما، صار الدقیق خبزا، اصبح زید غنیا، لیس بکر قائما۔ باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی، باقی مثالیں حصہ دوم میں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر انہوں نے حاشیے میں 1 دے رکھا ہے، تو ساتھ ساتھ میں ہی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے حاشیے میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، یعنی ترجمہ لکھا ہوا ہے کان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ یہ جو ہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے نا، یہ کانا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آٹا روٹی ہو گیا، صار الدقیق خبزا، زید مالدار ہوا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اصبح کا لفظ استعمال ہوا تھا، اصبح زید غنیا، بکر کھڑا نہیں ہے، لیس بکر قائما، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر حاشیہ تھا اوپر آیا تھا، اس میں بھی بتایا کہ اے عقل مند، نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اے عقل مندی لکھا ہے۔ عقل مند یہ 13 فعل ہیں کہ وہ افعال ناقصہ ہیں، وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ما ولا مشابہ لیسا کی طرح۔ کانا تھا اور ہے کے معنی دیتا ہے، سارا ہوا، اصبح صبح میں ہوا یا یہ بھی ہونا کے معنی میں آ جاتا ہے۔ شام کو ہوا، اضحیٰ چاشت کے وقت ہوا، ظلہ دن بھر ہوا، باتا رات بھر ہوا۔ اصبح سے باتا تک 5 افعال سارا ہوا کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسا میں ابھی بتا رہا تھا۔ ما فتیہ نہیں رکا، نہیں بھولا، ہمیشہ کرتا رہا۔ ما داما جب تک رہا۔ منفکا جدا نہیں ہوا، لیسا نہیں ہے، ان کے بعد ہے۔ ما بریحا نہیں ہٹا، برابر رہا۔ اور وہ افعال جو کہ ان سے مشتق ہوں، یعنی مضارع امر وغیرہ، یعنی اس میں کیا ہے، یہ سارے فعل ہی ہیں ایک طریقے سے۔ جیسے فعل میں 14 سیغے ہوتے ہیں، ان میں بھی 14 آئیں گے، کانا کے 14 سیغے آئیں گے، اور ماضی ہے تو مضارع بھی آئے گا، امر بھی آئے گا، اور اس کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول سب آئیں گے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، یہ علم صرف میں آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اگر نہیں سمجھ آ رہا تو علم صرف جلد سے جلد شروع کیجئے، کیونکہ یہ دونوں علم ایک ساتھ پڑھنے میں فائدہ ہے۔ اکٹھے پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں تو آپ کو سب سمجھ میں آتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے کیا بتا رہے ہیں، مضارع امر وغیرہ جہاں بھی دیکھیے تو یہی حکم سب میں، جہاں بھی دیکھیں تو یہی حکم سب میں جائز ہے، یعنی مشتقات کا بھی یہی عمل ہے، یعنی اس سے جو مشتق ہوں گے ان کا بھی یہی عمل ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے یہاں پر جو ہے اشعار دیے ہیں، تو اشعار فارسی میں ہیں
تو یہ میں دیکھوں گا، اگر مجھے کہیں سے مل جائے تو میں ان کو پڑھ کر سنا دوں گا، ورنہ آپ جو ہے ویسے ہی اوپر سے یاد کر لیجئے گا ان کو، اگر فارسی نہ سمجھ میں آئے یا کوئی نہ ملے سمجھانے والا۔ تو یہ قاعدہ دیکھ لیجئے، مذکورہ افعال ناقصہ سے جو افعال مشتق ہوں ان کا عمل بھی افعال ناقصہ ہی کی طرح ہے، یعنی جو کانا کا عمل ہے وہی یکونو اور کن کا بھی ہے، یعنی کانا کا فعل مضارع یکونو اور کن ہو گیا فعل امر۔ تو یہ سارے آپ کو صرف میں سیکھنے کو ملیں گے، اور یہ کیا ہے وہیں آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کا عمل بھی وہی ہے جو عمل کانا کا ہوگا۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں سبق کو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔